مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً وسہلاً مرحبا. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا.
اے اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خاص کر لے اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ رکھ. آمین. المرء مع من احبا. جی ہمارے یہاں آج جمع ہونے کا مقصد ہے قرآن کو سمجھنا، قرآن میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا. اس حوالے سے میں ایک حدیث بیان کرتی ہوں. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا اور جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہی پر رہے گا. تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو پکڑے رکھیں تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں. قرآن مجید جو اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑے رکھنے کا مطلب ہے اس کو پڑھتے رہیں، اس کو سمجھتے رہیں، اس میں غور و فکر کرتے رہیں اور تدبر کرتے رہیں، کیونکہ کتاب کے آنے کا مقصد ہی یہی ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے. لیکن عموماً ہم صرف قرآن کے حفظ کر لینے کو یا پھر قرات کرنے کو ہی نیکی کا کام سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. تو ہمارے لیے کرنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے بھی ہم کو رک کر اس پر غور کرنا چاہیے. قرآن کا حق اس وقت تک ادا ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو اس کے مقصد کے لیے نہ پڑھا جائے جس کے لیے وہ آیا ہے. کس چیز کے لیے؟ غور و فکر تدبر کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پارہ نمبر 10 سورہ انفال آیت نمبر 41 شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے اور رسول کا اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے. اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، جو دن حق و باطل کی جدائی کا تھا، جس دن 2 فوجیں بھڑ گئی تھی، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں غنیمتم سے مراد مال غنیمت ہے. مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں پر لڑائی میں فتح و غلبہ حاصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے. تو یہ آیات جنگ بدر کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے. جنگ بدر میں مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوا تھا. اس وقت مال غنیمت کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں تھا، اس لیے اس بنا پر مسلمانوں میں آپس میں کچھ کشمکش بھی ہوئی اور ہر ایک نے اپنا حصہ جتانے کی کوشش کی. تو اس موقع پر انہیں اپنے تعلقات کو درست کرنے کو کہا گیا اور پھر تربیت کرنے کے بعد یہاں پر وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ مال غنیمت جو جنگ میں حاصل ہوگا وہ کس طرح تقسیم ہوگا. مال غنیمت پچھلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں خود ہی مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بتا دیا کہ مال غنیمت کے 5 حصے ہوں گے. 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے. یہاں پر اللہ کے لیے صرف برکت کے لیے آیا ہے، ورنہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سارے رزق کا مالک ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے. 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے قرابت داروں کا، مسکینوں کا، مسافروں کے لیے، اور باقی حصے جنگ میں شرکت کرنے والوں کے لیے ہے، جن میں سے پیادہ جو خود جو پیدل ہے اس کا ایک حصہ ہوگا، جو گھڑ سوار ہے اس کے 2 حصے ہوں گے، اس کا ایک تو اس کا اور ایک اس کے گھوڑے کا خرچہ. اس طرح مال غنیمت کو تقسیم کرنے کا قانون دے دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو تمہیں رزق کی صحیح تقسیم کرنی ہوگی. یعنی رزق کی صحیح تقسیم کا تعلق بھی ایمان کے ساتھ ہے. مال غنیمت امانت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنیمت میں سے سوئی یا دھاگا یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو وہ واپس کر دو. یعنی تقسیم سے پہلے کسی کو ایک سوئی بھی اس مال میں سے لینے کی اجازت نہیں. اور مال غنیمت میں خیانت سے بچو کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار اور ندامت ہوگی. آگے چلتے ہیں. جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے نیچے تھا،
اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل کی بنا پر یعنی حق جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کی بنا پر یعنی حق پہچان کر زندہ رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو فریقوں کو جنگ بدر کے میدان میں ایک دوسرے کے سامنے لا کر بھڑا دیا۔ یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ تھا، یہ اللہ کی تقدیر کا حصہ تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہو وہ دلیل کی بنا پر ہلاک ہو۔ اس جنگ میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ یہ وہ سردار تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طرح طرح کی زیادتیاں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ان سے اسی کا بدلہ لیا تھا، یہ ان کے لیے ایک عذاب تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ کفار کی قوت توڑنا چاہتا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جبکہ اس نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دے جو کرنا ہی تھا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ساری قدرت اور طاقت ہر چیز صرف اللہ ہی کو کرنا ہے، سب چیز اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے ہم کو کرنا کیا ہے، زندگی میں جب کوئی مشکل وقت آئے تو اللہ کو پکارنا ہے، اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے، کیونکہ کرنا ہی تو اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے، کرنا تو اللہ ہی کو ہے۔ ہم انسان صرف کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کوششوں سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی جب تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ تو کرنا ہے اللہ پر، صرف اللہ پر توکل کرنا ہے ہم کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ یہاں پر کامیابی کے 2 پوائنٹ بتائے گئے ہیں، ثابت قدمی اور کثرت سے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ ثابت قدمی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے زندگی میں۔ کوئی بھی کام انسان جم کر کرتا ہے تو وہ کامیابی حاصل کرتا ہے۔ بہت سے لوگ بڑی بڑی ذہانتوں کے مالک ہوتے ہیں، بہت سے وسائل بھی ہوتے ہیں ان کے پاس، لیکن زندگی میں کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ کام نہیں کرتے، کام میں ثابت قدمی نہیں دکھاتے۔ کبھی ایک چیز شروع کر لیتے ہیں، آدھی کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کچھ اور شروع کر دیتے ہیں، پھر وہاں بھی دل نہ لگے تو پھر وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے اس عمل کی بات ہے کہ ہم دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو، کسی بھی چیز کو جب اختیار کرے تو شرع صدر کے ساتھ اللہ سے دعا کر کے، استخارہ کر کے اور ارادے کو پکا کر لیں، تو پھر چاہے کتنی بھی مشکلات آئے گھبرا کر پیچھے نہ ہٹے، اس کام کو چھوڑے نہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے ثابت قدمی کے ساتھ، اللہ سے فریادیں کرتے رہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں اللہ سے فریادیں کی تھی، یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں کہ تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں، اپنی رحمت مجھ پر برسا دے۔ ان کلمات کے ذریعے جب دعا کی جاتی ہے تو قبولیت پاتی ہے۔ جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آئے تو کثرت سے اللہ کو یاد کریں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبُوا رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سخا رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پر کچھ اور پوائنٹ بتائے گئے ہیں کامیابی کے لیے، وہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اور آپس میں جھگڑے سے بچو۔ اس چیز سے سختی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم کوئی ٹیم ورک کرنے کے لیے نکلے تو آپس میں دل مضبوط ہونے چاہیے، ایک دوسرے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ آپس کی لڑائیوں سے ہماری عزت اور روب جاتا رہے گا۔ پھر جو استقامت کرے گا، صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے ہم کو سبق ملتا ہے کہ جھگڑا ناکامی کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جھگڑے سے باہم غضب بھڑکتا ہے، اور جب ایک دوسرے پر غصہ آتا ہے تو ایک دوسرے سے تعاون بھی ختم ہو جاتا ہے، اور جب تعاون ختم ہو جاتا ہے تو چاہے کوئی بھی ہو ان کے دل پر رکھنے پڑ جاتے ہیں، اور دل مقصد پر فوکس کرنے کے بجائے جھگڑے میں فوکس کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ہم دشمن کے شر سے بچنے کے بجائے آپس میں ہی ایک دوسرے سے شر سے بچنے کے لیے مصروف رہتے ہیں۔ اس طرح جھگڑے کی وجہ سے دشمن ہم پر قابو پا جاتا ہے۔ تو خاص طور پر یہاں جھگڑے سے بچنے کو کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی معاملے میں جھگڑا ناپسندیدہ ہے۔
جھگڑا چھوڑنے والے کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف ایک گھر کا ضامن ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اور صلح کر لے۔ آگے چلتے ہیں، ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے۔ اشارہ ہے کفار قریش کی طرف، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو آپ کی طرف آنے نہیں دیتے تھے اور اپنے غلط کاموں پر اترانے والے تھے۔ تو اترانا اور فخر جتانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شہرت کا طالب ہو اللہ تعالیٰ اس کی شہرت قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، اور جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کر رہا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو بھی سب لوگوں کو دکھا دے گا، یعنی اس کے دھوکے کو، اس کے فریب کو، اس کے فراڈ کو سب کے سامنے لا دے گا اللہ تعالیٰ۔ بظاہر اس نے اپنے اوپر دین کا لبادہ اوڑے رکھا تھا، لیکن یہ دراصل اپنے آپ کو لوگوں میں نمایاں کرنا چاہتا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، جبکہ ان کے اعمال کو شیطان انہیں زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، میں تو تم سے بری الذمہ ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہاں شیطان فرشتوں کے لشکر کو دیکھ رہا تھا جو اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے جنگ بدر میں اتارا تھا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو دھوکے میں مبتلا کیا اور تمہاری طاقت، اور ان سے کہا کہ تمہاری طاقت زیادہ ہے، تمہاری شان و شوکت زیادہ ہے، مسلمان تو تعداد میں بھی بہت کم ہے اور ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، لہٰذا تم ہی غالب آؤ گے، لہٰذا میں تمہارا مددگار ہوں۔ شیطان عین مارکے میں دھوکہ دے گیا، اور یہی شیطان کا کام ہے کہ انسان کو غلط کام پہ اکساتا ہے، اور جب انسان غلط راستے پر چلتا ہے تو اسے پھر چھوڑ دیتا ہے اور جا کے اس کے مخالف کو اکسانے لگتا ہے، وہاں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، شیطان کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سبحان اللہ، شیطان اللہ سے ڈرتا ہے تو ہم کو تو بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم بھی اللہ سے ڈرے، ہر معاملے میں اللہ سے ڈر کر کام کریں۔ آگے چلتے ہیں، جب منافق کہہ رہے تھے کہ اور وہ بھی جن کے دلوں میں روک تھا کہ انہیں تو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، جو بھی اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، کاش کہ تو دیکھتا جب کہ فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں اور ان کے منہ پر اور سریروں پر مارتے ہیں اور کہتے ہیں تم جلنے کا عذاب چکھو۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور مجرموں کو مارتے ہیں، یہ بسبب ان کے کاموں کے جو تمہارے ہاتھوں نے پہلے ہی بیچ رکھا ہے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ مثال فرعونیوں کے حال کے اور ان سے اگلوں کے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا، بس اللہ نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں پکڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قوت والا اور سخت سزا والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم پر کوئی نعمت انعام فرما کر پھر بدل دے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل دے جو کہ ان کی اپنی تھی، اور یہ کہ اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نعمتیں برقرار رہتی ہیں اگر انسان اطاعت گزار اور شکر گزار رہتا ہے، اسی طرح برا حال بھی انسان کا نہیں بدلتا اچھے حال میں جب تک کہ انسان اللہ کی اطاعت کی طرف نہیں آتا۔ جب کوئی قوم ناشکری کرنے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے دیے گئے انعام کو بدل دیتا ہے، یعنی نعمتیں چھن جاتی ہے یا تو فوری یا پھر ایک وقت کے بعد۔ تو ہم کو چاہیے کہ نعمتوں کا صحیح استعمال کرے اور شکر گزار ہو اور اللہ تعالیٰ سے مزید نعمتیں طلب کرتے رہیں جو دنیا اور آخرت میں خیر کا باعث بننے والی ہے، اور ہمیشہ نعمتوں کا سوال کرتے رہیں۔ مثال حالت فرعونیوں کے اور ان سے پہلے کے لوگوں کے کہ انہوں نے اپنے رب کی باتیں جھٹلائیں، بس ان کے گناہوں کے باعث ہم نے انہیں برباد کیا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، یہ سارے ظالم تھے۔ تمام جانداروں سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو کفر کرے اور پھر ایمان نہ لائے، استغفر اللہ، جو کفر کرے اور ایمان نہ لائے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر ہے، جن سے آپ نے عہد و پیما کر لیا پھر بھی وہ اپنے عہد و پیما کو ہر مرتبہ توڑ دیتے ہیں اور بالکل پرہیز نہیں کرتے۔
یعنی جن قوموں کے ساتھ معاہدے ہو ان معاہدوں کو پورا کیا جائے، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، ان کو عہدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ بس جب کبھی تو لڑائی میں ان پر غالب آ جائے، انہیں ایسی مار مار کے ان کے پچھلے بھی بھاگ کھڑے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ عبرت حاصل کریں۔ اور اگر تجھے کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو تو برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دے، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کافر یہ خیال نہ کرے کہ وہ بھاگ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کر سکتے۔ تم ان کے مقابلے کے لیے اپنی طاقت بھر قوت کی تیاری کرو اور گھوڑوں کے تیار رکھنے کی، کہ اس سے تم اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ رکھ سکو، اور ان کے سوا اوروں کو بھی جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں خوب جان رہا ہے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ اللہ کی مدد اور اللہ کا ذکر اور اللہ سے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تیاریاں بھی جاری رکھو تاکہ دشمنوں پر روک پڑے۔ جہاد کے لیے مال خرچ کرنا لازم ہے، تو جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا پورا بدلہ دے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر وہ صلح کی طرف جھکے تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا، اور اللہ پر بھروسہ رکھ، یقیناً وہ بہت سننے والا جاننے والا ہے۔ اگر وہ تجھے دغابازی کرنا چاہیں گے تو اللہ تجھے کافی ہے، کسی نے اپنی مدد سے اور مومنوں سے تیری تائید کی ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔ زمین میں جو کچھ ہے تو اگر سارے کا سارا بھی خرچ کر ڈالتا تو بھی ان کے دل آپس میں نہ ملا سکتا۔ یہ تو اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی ہے، وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ یہاں محبت بتایا جا رہا ہے کہ محبت مال سے پیدا نہیں ہوتی۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ محبت اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ بھی خرچ کر ڈالتے جو زمین میں ہے، پوری دولت بھی، تو آپ ان کے دلوں میں الفت نہیں پیدا کر سکتے تھے۔ اللہ چاہے جس کے دل میں محبت ڈال دے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو ہم کو اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے ہمارے ازواج اور ہمارے اولادوں کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ کسی بھی مسئلے میں اپنا معاملہ اللہ سے درست کر لیں، وہ آپ کے سارے معاملات کا ذمہ لے لے گا، وہ آپ کے معاملات کو درست کر دے گا۔ ہم بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کہ یہ ان کی طرف سے ہوا ہے، یا صرف ایسے روتے دھوتے رہتے ہیں، تو اس طرح مسائل کے حل نہیں ہوتے۔ مسائل کے حل تو سب سے آسان طریقہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اور تو نے ہی مسئلہ حل کرنا ہے، اے اللہ تو نے ہی مسئلہ حل کرنا ہے، کوشش ہم کریں گے، مدد تو کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ اور ایک بہت ہی اچھی دعا ہے جو آپس میں محبت کے لیے، اللہم الف قلوبنا اللہم الف بیننا قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دے اور ہمارے آپس کے معاملات کی اصلاح کر دے، اور ہمیں سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرما، اور ہمیں اندھیروں سے نجات دے۔ یہ گھریلو جھگڑوں فساد میں بہت ہی بہترین دعا ہے، اس کو پڑھتے رہیے انشاءاللہ۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ، یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی تجھے اللہ کافی ہے اور ان مومنوں کو جو تیری پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ ان مومنوں کے لیے کافی ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے تعالیٰ کے احکام کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی، روزے رکھنا، اذکار، ذکر و اذکار، اپنے اخلاق کی حفاظت کرنا، یہ ساری چیزیں ہم اگر ان احکامات کی پابندی کریں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوگی اور اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ جو اطاعت نہیں کرتا پھر اس کے لیے حفاظت کا ذمہ بھی نہیں لیتا اللہ تعالیٰ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جان بوجھ کے نماز ترک مت کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ چاہے جدھر بھٹکے۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال۔ اے نبی ایمان والوں کو جہاد کا شوق دلاؤ۔ اگر تم میں 20 بھی صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب رہیں گے، اور اس واسطے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، دین کی سمجھ نہیں رکھتے۔ کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ دین کی سمجھ رکھنے، اللہ کی معرفت اختیار کرنے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے والا ہی اللہ تعالیٰ کی مدد پاتا ہے۔
اچھا اب تمہارا بوجھ اب اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں ناتوانی ہے، بس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب رہیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی دعائیں ضرور، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، غم اور پریشانی کو دعاؤں میں تبدیل کر لو تو اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ نبی کے ہاتھ میں قیدی نہیں چاہیے جب تک کہ ملک میں اچھی خون ریزی کی جنگ نہ ہو جائے۔ تم تو دنیا کے مال چاہتے ہو اور اللہ کا ارادہ تو آخرت کا ہے، اور اللہ زور آور با حکمت ہے۔ اگر پہلے ہی سے اللہ کی طرف سے بات لکھی ہوئی نہ ہوتی تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی بڑی سزا ہوتی، بس جو کچھ حلال اور پاکیزہ غنیمت تم نے حاصل کی ہے خوب کھاؤ اور پیو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔ اے نبی اپنے ہاتھ تلے کے قیدیوں سے کہہ دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں نیک نیتی دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں دے گا، اور پھر گناہ بھی معاف فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جنگ بدر میں قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا تھا، جو نہیں دے سکتے تھے ان کو 10 بچے پڑھانے کا کام دیا گیا تھا۔ تو سبحان اللہ، یہ دین کے اندر کیا رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخری حد تک لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائے، اور اگر وہ تجھ سے خیانت کا خیال کرے تو یہ تو اس سے پہلے خود اللہ کی خیانت کر چکے ہیں، آخر اس نے انہیں گرفتار کرا دیا، اور اللہ علم اور حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی، تمہارے لیے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کرے تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے، سوائے ان لوگوں کے تم میں اور ان میں عہد و پیما ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ کافر آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ ہوگا اور زبردست فساد ہو جائے گا۔ جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد پہنچائی، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ یہاں دین کی مدد کے 2 طریقے بتائے جا رہے ہیں، اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ مہاجرین کی شکل میں یا پھر انصار کی شکل میں، یا دین کے لیے قربانی کرنے والے بنے یا دین کے لیے قربانی کرنے والوں کی مدد کرنے والے بنے، تو دونوں کے باہم تعاون سے ہی دین آگے بڑھے گا۔ انصار کی خوبی تھی کہ وہ بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اگر ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تو وہ دلجوئی کرتے ہیں۔ والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کیا، بس یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہے، اور رشتے ناتے والے ان میں سے بعض سے زیادہ نزدیک تر ہیں اللہ کے حکم میں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو مکہ سے آئے اور مدینہ والے تھے، ان کی باہمی تعلق اور محبت اور ایک قوس میں جو اکٹھا ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے آنے والوں کو اور مدینہ میں رہنے والوں کا بھائی بھائی بنا دیا تھا، آپس میں بھائی چارہ کروا دیا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو اپنے باغوں میں، اپنے گھروں میں اور مال میں شریک کر لیا تھا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے، آپ اس کو دل سے دعا دینا چاہیے، اس کو دل سے دعا دے، چاہے وہ سامنے ہو یا نہ ہو، قبولیت کے موقع پر دعا دے۔ تو محسنین کے احسان کو یاد رکھنا بھی مومن کی شان ہوتی ہے، اور شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، یہاں ہمارا سورہ انفال ختم ہوتا ہے، آگے ہم شروع کرتے ہیں سورہ توبہ۔ اس سورت کے 2 نام ہیں، سورۃ التوبہ، اس سورت کے 2 نام ہیں، ایک تو ہے سورۃ البراء اور سورۃ التوبہ، جبکہ اجتہادی طور پر اس کے 19 نام اور بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا، اور پھر جب یہ سورت بسم اللہ مصحف عثمانی میں تیار کی گئی تو اس میں بھی اس کو اسی طرح لکھا گیا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں بسم اللہ امان ہوتی ہے۔ اس صورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، اسی وجہ سے اس کے شروع میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا،
اور قرآن مجید میں توبہ کا لفظ سب سے زیادہ مرتبہ اسی صورت میں آتا ہے، تقریباً 16 بار، اور سورت بقرہ میں 13 بار آتا ہے، تو اس کا نام بھی پھر سورت توبہ ہے۔ سورت انفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو مدینہ کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور سورت توبہ بھی مدنی صورت ہی ہے، جو آخری جنگ تبوک کے بعد اور کچھ اس دوران بھی نازل ہوئی۔ تو ایک صورت ابتدا ہے جو کہ سورت انفال ہے، اور ایک انتہا جو سورت توبہ ہے، اور دونوں کا مضمون باہم ملتا جلتا ہے، دونوں میں غزوات سے متعلق زیادہ تر احکامات ہے، اور اس کے علاوہ اصلاح، تربیہ اور تزکیہ کی بہت سی باتیں ہیں۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، جن سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، ان سے معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا، اور اب جو آپ کے مخالفین تھے اور جو آپ کے معاندین تھے، یعنی جن سے آپ کے عہد و پیمان تھے، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اب اپنا مستقبل تم سوچ لو، اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا، پھر تمہارے لیے یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ بس اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اور اس کا رسول بھی، اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار کی خبر پہنچا دیجیے، بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا عہد و پیمان ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی ہے، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے، اپنے کیے ہوئے عہد کو نبھانا چاہیے، یہ تقوی کی علامت ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں کے گزرتے ہی مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، اور انہیں گرفتار کرو، اور ان کا محاصرہ کر لو، اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لے اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں حرمت والے مہینوں سے مراد ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ یہاں پر مشرکین کو کہا جا رہا ہے کہ تمہاری مہلت اتنی ہی، اور اس کے بعد تمہاری مدت ختم ہو جائے گی، اور ان کے لیے اور شرط رکھی گئی کہ وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کریں گے تو پھر ان کو امان ملے گی، اور وہ توبہ کر، اور سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ توبہ کر لیں۔ تو توبہ، یاد رکھیے کہ توبہ اسی وقت سچی ثابت ہوتی ہے جب انسان کا عمل بدلتا ہے۔ زبانی توبہ کے ساتھ ساتھ اس عمل سے ثابت کرنا لازم ہے، اور ارکان خمسہ میں سے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آتا ہے، کیونکہ زکوٰۃ فقراء کا حق ہے، تو انہیں نماز اور زکوٰۃ کی شرط پر امان ملی۔ آگے چلتے ہیں۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو تو اسے پناہ دے دے، یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر اسے اپنی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں، وہ اللہ کا کلام سننے کے بعد بھی اسلام نہیں لانا چاہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، اس کو ان کی جائے امن تک پہنچا دے، کیونکہ یہ بے علم لوگ ہیں، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ مشرکوں کے لیے عہد اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے رہ سکتا ہے، سوائے ان کے جن سے تم نے عہد و پیمان مسجد حرام کے پاس کیا ہے، جب تک کہ وہ لوگ تم سے معاہدہ نبھائیں تم بھی ان سے وفاداری کرو، اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان کے وعدوں کا کیا اعتبار، ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ خرابت داری کا خیال کرے نہ عہد و پیمان کا، اپنی زبانوں سے تو یہ تمہیں پرچار رہے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر تو فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بہت کم قیمت پر بیچ دیا اور اس کی راہ سے روکا، بہت برا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے دنیاوی فائدوں کے خاطر دین کو قبول نہیں کیا اور لوگوں کو بھی اس سے روک دیا۔ یہ تو کسی مسلمان کے حق میں کسی رشتہ داری کا یا عہد کا متعلق لحاظ نہیں کرتے، یہ ہیں ہی حد سے گزرنے والے۔ اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، ہم تو جاننے والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ عہد و پیمان کے بعد بھی اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کرے تو تم بھی ان سرداران کفر سے بھیڑ جاؤ، ان کی قسمیں کوئی چیز نہیں ممکن کہ
اس طرح وہ باز آ جائیں۔ تم ان لوگوں کی سرکوبی کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا اور پیغمبر کو ضلع وطن کرنے کی فکر میں اور خود ہی اور اول بار انہوں نے چھیڑ کی تم سے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اللہ ہی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ڈر رکھو، بشرط یہ کہ ایمان والے ہو۔ خوف، خشیت اور رہبت صرف اللہ ہی سے ہونی چاہیے، لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ بے شک اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی خشیت کامیابی کی کنجی ہے، اللہ کا خوف نجات کا ذریعہ ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں نجات دینے والی ہے، جن میں سے ایک چھپے اور ظاہر میں اللہ کی خشیت ہے۔ اللہ انسان کہیں پر بھی ہو اللہ سے ڈرتے ہوئے غلط کام نہ کرے۔ آگے چلتے ہیں، ان سے تم جنگ کرو، اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور تمہیں ان پر مدد دے گا اور مسلمانوں کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کا غم و غصہ دور کرے گا، اور وہ جس کی طرف چاہتا ہے رحمت سے توجہ فرماتا ہے۔ اللہ جانتا ہے، بوجھتا ہے، حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے انہیں ممتاز نہیں کیا جو مجاہد ہیں اور جنہوں نے اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا۔ اللہ خوب باخبر ہے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر وقتاً فوقتاً امتحان ڈالے گا تاکہ تمہارا اخلاص نکھر کر سامنے آ جائے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون۔ لائق نہیں کہ مشرک اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو آباد کرے، داراں حال یہ کہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں، ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ کعبے کے متولی اب تک یہ مشرکین تھے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہ قیادت ان کے ہاتھوں سے لے لی جائے۔ اللہ کی مسجدوں کی رونق و آبادی تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ مسجدوں کی آبادی بھی جب ہی فائدہ دیتی ہے جب انسان عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ مسجدوں کو صرف چندہ دے دینا ہی کافی نہیں، مسجدوں میں آ کر صفائی کر لینا بھی کافی نہیں ہے۔ مسجدوں کی آبادی نمازیں ادا کرنے سے ہوتی ہے، وہاں تعلیم کے حلقے کرنے سے ہوتی ہے۔ یہ مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مسجدیں آباد رکھیں، انہیں ویران ہونے سے بچائیں، اور مردوں کے لیے باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ وہ کوئی عذر ہو ان کو۔ مسجدوں کی آبادی کون لوگ مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں؟ وہی جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے؟ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ نیک اعمال تو بہت سے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو تھکانا سب سے بڑا اس کا اجر ہے۔ کل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ پانی پلانے کا بہت بڑا اجر ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اس سے بھی بڑا اجر ہے کہ اللہ کی راہ میں سخت محنت کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ یہاں جہاد کا حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاد کرنے والے، ہجرت کر کے جہاد کرنے والے اور اپنے مال اور جان کو اللہ کی راہ میں لگانے والوں کے درجے بہت بڑے ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی، ہم عورتوں کے لیے بھی اس میں ہے کہ ہم اپنے سارے کام
اپنے سارے حق ادا کرتے ہوئے، بچوں کی تربیت کرتے ہوئے، اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے، بڑوں کی خدمت کرتے ہوئے ہم جب علم کو سیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑا جہاد ہے۔ اور ایک بچہ ماں کے لیے رول ماڈل ہوتا ہے، ایک ماں ایک بچے کے لیے رول ماڈل ہوتی ہے، وہ جو بھی اپنی ماں کو دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم عورتیں بھی علم حاصل کریں، علم سیکھے اس طرح تاکہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں۔ آگے چلتے ہیں، انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت کی اور رضامندی کی اور جنتوں کی، ان کے لیے وہاں دوامی نعمت ہے، وہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑے ثواب ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں، تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا وہ پورا گنہگار ظالم ہوگا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے لڑکے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے گا، اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یاد رکھیے، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کو آگے رکھنا ہوگا، ان کی اطاعت کو، ان کے قول کو، ان کی رضا کو، خوف اور امید بھی صرف اللہ ہی سے ہونی چاہیے، اللہ سے بڑھ کر کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے گا۔ ایمان والے وہ ہیں جن کو اللہ اور رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ ضروری ہے کہ ہماری محبتوں کا محور اور مرکز اللہ اور اس کا رسول اور اس کی راہ میں محنت ہو۔ ہمیں اپنے گھر والوں سے زیادہ، اپنی ذات سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں، اس کے مال اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ آگے چلتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ اس صورت میں جنگ تبوک کے علاوہ جنگ حنین کا بھی ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد 12,000 کے لشکر کے ساتھ حنین کی طرف ارادہ کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقل خبریں مل رہی تھی کہ وہ مسلمانوں پر حملہ ور ہونا چاہتے ہیں، لیکن اہل حنین جو تھے، حوازن اور ثقیف کے قبائل، وہ بہت ماہر تیر انداز تھے اور انہوں نے پہلے سے ہی اپنی جگہ متعین کر رکھی تھی اور پوری طرح تیار تھے۔ مسلمانوں کے پاس پوری طرح تیار تھے، مسلمانوں کے پاس اس وقت اتنی فوج تھی جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے زیادہ اپنی کثرت پر فخر آ گیا مسلمانوں کو۔ آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا کیونکہ ہم تعداد میں زیادہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملے کو برعکس کر دیا۔ تو ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ وسائل، اسباب ضروری ہوتے ہیں لیکن ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ تو صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ یہاں حوازن اور ثقیف کے قبائل کے تیر اندازوں نے وہ تیر برسائے کہ مسلمان پلٹ گئے۔ آگے چلتے ہیں، پھر اللہ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نہیں دیکھ رہے تھے اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے، اللہ ہی بخشش اور مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے، اور اگر اللہ چاہے گا، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے نہیں۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، یہ دین حق کو قبول نہیں کرتے۔ ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ عطا کریں۔ یہاں مشرکین کے بعد اہل کتاب سے خطاب ہے۔ یہود کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور نصرانی کہتے ہیں مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے، اگلے منکروں کی بات کی بھی نقل کرنے لگے۔ اللہ انہیں غارت کرے، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو
حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرین۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ تعالیٰ انکاری ہے مگر اسی بات کا کہ اپنا نور پورا کرے، اگرچہ کافر ناخوش رہیں۔ اسی نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام مذہبوں پر غالب کر دے، یعنی کثرت سے لوگ مسلمان ہو جائیں اگرچہ مشرک برا مانے۔ اے ایمان والوں، اکثر علماء اور عابد لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روک دیتے ہیں، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجیے۔ اگرچہ یہ آیت ایک خاص کانٹیکس میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس میں سب کے لیے ایک میسج ہے، عام میسج ہے۔ کنز یعنی وہ مال ہوتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے۔ یہاں ایسے سب لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ مال جمع کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کا حق نہیں دیتے، یعنی غریبوں کا حق نہیں دیتے، تو پھر وہ مال قیامت کے دن ان کے لیے ہی مصیبت بن جائے گا، جس دن اس خزانے کو آتش دوزخ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیاں اور پہلو اور پیٹھیں داغی جائیں گی۔ ان سے کہا جائے گا، یہ ہے جسے تم نے اپنے لیے خزانہ بنا رکھا تھا، بس اپنے خزانے کا مزہ چکھو۔ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام بتایا جا رہا ہے یہاں پر۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی ہے نشو و نما۔ زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، پاک ہوتا ہے اور بڑھتا ہی رہتا ہے، اور جو لوگ روک کر رکھتے ہیں وہ مال وبال بن جاتا ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے مال کی زکوٰۃ باقاعدہ نکالتا رہے، ورنہ دوسروں کے لیے چھوڑ گئے تو اپنے بھی کام نہ آئے گا اور نہ قیامت کے دن وبال بھی بنے گا۔ اتنی سخت سزا اس لیے کہ انسان سب سے زیادہ مال سے ہی محبت کرتا ہے۔ اللہ کا فائدہ یہ ہے کہ وہ انسان کو اس کی محبوب ترین چیز سے ہی توڑتا ہے۔ یہاں محبوب ترین چیز سونا اور چاندی کو بتایا جا رہا ہے کہ سونا اور چاندی تپا کر اس سے عذاب دیا جائے گا۔ استغفر اللہ۔ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ یہاں آگے چلتے ہیں۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے۔ ان میں سے 4 حرمت و ادب کے مہینے ہیں، یہی درست دین ہے۔ تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسے کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ سال کے 12 مہینے جو ہے وہ کسی انسان کے ریوائز تعداد، کسی انسان کے تقسیم کیے ہوئے نہیں ہے، بلکہ وہ ڈے 1 سے ہی 12 ہے۔ وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں، ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسی کو حرمت والا کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لے جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔ انہیں ان کے برے کام بھلے دکھائی دیے گئے، اور قوم کفار کی اللہ رہنمائی نہیں فرماتا۔ اپنی مرضی سے سال کے کوئی بھی، یہاں اہل عرب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی بھی سال کے کوئی بھی 4 مہینے حرام کر لیتے تھے اور حلال بھی کر لیتے تھے تاکہ گنتی پوری کر لے 4 مہینوں کی۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ دین میں تبدیلی کی اجازت نہیں ہے۔ اپنی پسند اور اپنی خواہشات کو داخل کر کے دین کا نام نہیں دینا چاہیے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ چلو اللہ کے راستے میں کوچ کرو تو تم زمین سے لگے جاتے ہو؟ کیا تم آخرت کی عوض دنیا کی زندگانی پر ریچھ گئے ہو؟ سنو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ یوں ہی سی ہے۔ غزوہ تبوک کی طرف اشارہ ہے۔ 600 میل دور اور پھر سخت گرمی کا موسم بھی تھا، کھجور کے باغ پکے ہوئے تھے اور سب کو نکلنے کی دعوت دی گئی تھی، اور یہ فرض درجے کا حکم تھا، سب کے لیے نکلنا لازم تھا، اور اب سب کے لیے نکلنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ یہاں پر مسلمانوں کو دنیا کی راحت پر آخرت کی راحت کو ختم کرنے کی وجہ سے ڈانٹ مل رہی ہے، کیونکہ آخرت کی راحت دنیا کی مشقت کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے لیے بھی ابھی رمضان کا مہینہ مشقت والا ہی ہے نا، بھوک، نیند، آرام سب کچھ قربان کرتے ہیں ہم، اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا طلب کی اس نے اپنی آخرت کو نقصان پہنچایا۔ دنیا سے مکمل طور پر کنارہ کش تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن جہاں دین کا بڑا فائدہ ہو رہا ہے وہاں سے پیچھے بھی نہیں ہٹنا چاہیے، اور جس نے آخرت کی چاہت کی اس نے اپنی دنیا کو نقصان دیا، کہیں نہ کہیں اس کی دنیا کو نقصان ہوگا۔
بس تم باقی رہنے والی آخرت کی طرف آخرت کی خاطر فنا ہونے والی دنیا کا نقصان ہونے دو. آخرت میں ایک ایک چیز کا بدلہ اللہ تعالیٰ سے مل جائے گا. اگر تم نے کچھ نہ کیا تو تمہیں اللہ تعالیٰ دردناک سزا دے گا، اور تمہیں رسوا اور تمہارے سوا اور لوگوں کو بھی بدل لائے گا. اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر تم دین کے کام نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے لے گا. اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ہی نے ان کی مدد کی اس وقت جبکہ انہیں کافروں نے دیش سے نکال دیا تھا. دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے. یہاں پر ہجرت کے وقت کی بات کی جا رہی ہے. دو میں سے دوسرا یعنی کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہجرت کے وقت آپ کے ساتھ غار ثور میں تھے. جب یہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. بس جناب باری نے اپنی طرف سے تسکین اس پر نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا. اس نے کافروں کی بات پست کر دی، اور بلند و عزیز تو اللہ کا کلمہ ہی ہے. اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے. یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نہیں نکلو گے، جنگ تبوک رومیوں سے مقابلہ تھا نا، تو رومیوں کے مقابلے میں نہیں جاؤ گے تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب انہوں نے ہجرت کی تھی. اس آیت سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے دین پر بہت بڑے بڑے احسانات تھے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض وفات میں باہر تشریف لائے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. آپ ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کوئی شخص بھی ایسا نہیں جس نے ابو بکر بن قحافہ سے زیادہ مجھ پر اپنی جان و مال کے ذریعے احسان کیا ہو. اور اگر میں کسی کو لوگوں میں سے خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن اسلام کی دوستی سب سے افضل ہے. میری طرف سے ابو بکر کی کھڑکی چھوڑ کر اس مسجد کی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائے. اور یہ ان کے احسان کی وجہ سے ان کو اعزاز دیا گیا تھا کہ ان کی کھڑکی کھلی رکھی گئی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا اتنا کسی کے مال نے نفع نہیں پہنچایا. یہ سن کر ابو بکر رو پڑے اور عرض کیا اللہ نے مجھے صرف آپ کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے. اسی طرح انہوں نے 3 بار کہا کہ اللہ نے مجھے آپ کے ذریعے نفع پہنچایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لے کر آئے، آپ دین لے کر آئے، اور ورنہ ہم تو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہر جگہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے. غار ثور میں، ہجرت میں، ہر جگہ آپ کے ساتھ تھے. کہیں بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، ہر جنگ میں آپ کے ساتھ تھے. مرنے کے بعد بھی حجر مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہے. اس سے بڑا کسی کا مقام اور کیا ہو سکتا ہے. دنیا میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سخت ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. تو جو شخص دنیا میں قربانی کرتا ہے، دین کا مددگار بنتا ہے، انصار اللہ بنتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی مدد فرماتا ہے. اور اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ پھر لا تحزن ان اللہ معنا. یہاں سے ہم کو بھی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ غم انسان کی صلاحیتوں کو کھا جانے والا ہوتا ہے. اس لیے جتنا ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ غم ڈپریشن سے انسان باہر نکلے. اس کے لیے دوا بھی کھائیں اور دعا بھی کرتے رہیں، کوششیں بھی کریں اور محنت بھی کریں. اور خاص طور پر ایک خصوصی دعا ہے جو ڈپریشن میں فائدہ مند ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں دکھ سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، قرض داری کے بوجھ سے، اور ظالم کے اپنے اوپر غلبے سے. ہمیشہ غم کے وقت اللہ ہی کو پکارنا چاہیے. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعملون. نکل کھڑے ہو جاؤ، ہلکے پھلکے ہو تو بھی اور بھاری بھرکم ہو تو بھی، اور راہ رب میں اپنی جان و مال سے جہاد کرو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو.
اگر جلد وصول ہونے والا مال و اسباب ہوتا اور ہلکا سا سفر ہوتا تو یہ منافق ضرور آپ کے پیچھے ہو لیتے، لیکن ان پر تو دوری اور دراز کی مشکل پڑ گئی۔ اب تو یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمیں قوت و طاقت ہوتی تو ہم یقیناً آپ کے ساتھ نکلتے۔ یہ اپنی جانوں کو خود ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کے جھوٹا ہونے کا سچا علم تو اللہ کو ہے۔ اللہ تجھے معاف فرما دے، تو نے انہیں کیوں اجازت دی بغیر اس کے کہ تیرے سامنے سچے لوگ کھل جاتے اور تو جھوٹے لوگوں کو جان لیتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ اتنے پیار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ عفا اللہ عنکا، اللہ تجھے معاف کر دے، کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اجازت دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو کون منافق ہے، کون سچا ہے، مومن ہے، وہ آپ کے سامنے آ جاتا۔ آگے چلتے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان و یقین رکھنے والے تو مالی اور جانی جہاد سے رک رہنے کی کبھی بھی تجھ سے اجازت طلب نہیں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اجازت تو تجھ سے وہی طلب کرتے ہیں جنہیں نہ اللہ پر ایمان ہے نہ آخرت کے دن کا یقین ہے، جن کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے شک میں ہی سرگرداں ہیں۔ بعض اوقات دین کا کام ہمیں چھٹی کے دن پر بھی کرنا پڑتا ہے، تو اس وقت بیزار ہو کر کام کرنے کے بجائے یہ سمجھے کہ یہ ہمارے لیے سعادت ہے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، اور جس کام کے لیے کوئی تیار نہ ہو رہا ہو تو اپنے آپ کو پیش کر دیا کریں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا ہے، نیکی کے کاموں میں پیچھے نہ رہیں، بس سابقوا الخیرات، ہمیشہ نیکی کے کاموں میں سبقت کریں۔ آگے چلتے ہیں، اگر ان کا ارادہ جہاد کے لیے نکلنے کا ہوتا تو وہ اس سفر کے لیے سامان کی تیاری کر رکھتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے انہیں حرکت سے ہی روک دیا اور کہہ دیا کہ تم بیٹھنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا، اگر ہم پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق چھین لے گا نا۔ نیکی کے کسی بھی کام میں پیچھے رہ جانا خوشی کی بات نہیں ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہی نہیں۔ اگر یہ تمہیں مل کر نکلتے بھی تو تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑا دیتے اور تمہیں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے۔ ان کے ماننے والے خود تمہیں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ تو اس سے پہلے بھی فتنے کی تلاش کر رہے تھے اور تیرے لیے کاموں کو الٹ پلٹ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب آ گیا، باوجود یہ کہ وہ ناخوشی میں ہی رہیں۔ ان میں سے کوئی تو کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے دی جائے، فتنے میں نہ ڈالیے، آگاہ ہو رہو، وہ تو فتنے میں پڑ چکے ہیں، یقیناً دوزخ کافروں کو گھیر لینے والی ہے۔ آپ کو اگر کوئی بھلائی مل جائے تو انہیں برا لگتا ہے، اور کوئی برائی پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے سے ہی درست کر لیا تھا، پھر تو بڑے ہی اتراتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں سوائے اللہ کے ہمارے حق میں لکھے ہوئے کہ کوئی چیز پہنچ ہی نہیں سکتی، وہ ہمارا کارساز اور مولا ہے۔ مومنوں کو تو اللہ کی ذات پاک پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا انتظار کر رہے ہو وہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہے، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے کوئی سزا تمہیں دے یا ہمارے ہاتھوں سے، بس ایک طرف تم منتظر رہو اور دوسری جانب تمہارے ساتھ ہم بھی منتظر ہیں۔ قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا نہ خوشی کسی طرح بھی خرچ کرو گے تو قبول ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق ہو۔ منافق بعض اوقات شرم کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ کچھ لے آتے تھے کہ ہم خود تو نہیں جا سکتے لیکن یہ ہماری طرف سے رکھ لیجئے، تو بتایا جا رہا ہے کہ ایسی بددلی کے ساتھ دینے سے صدقے قبول نہیں ہوتے۔ صدقہ تو وہ قبول ہوتا ہے جو دل کی خوشی کے ساتھ دیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ کوئی سبب ان کے خرچ کرنے کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سستی کے مارے پڑھی ہوئی نمازیں اور بددلی کے ساتھ دیے ہوئے صدقات اللہ کو نہیں چاہیے۔ اپنی دنیا کے لیے تو تم خوشی سے بھاگے جاتے ہو اور اللہ کی طرف آنے میں اتنا کتراتے ہو، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں، ایسے لوگ نہیں چاہیے اللہ کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ دنیا کے سارے کام چھوڑ کر فوری نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فوری نماز کے لیے اول وقت پر نماز پڑھے، اپنے سارے کام کو پیچھے کر دیں۔
مومن کے لیے نماز سکون کا باعث ہے اور منافق کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے، تو ہم کو کوشش کرنی ہے کہ ہم نماز کو اول وقت میں ادا کریں۔ آگے چلتے ہیں۔ بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں۔ اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ یہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ یہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اور اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر گھسانے کی جگہ پالیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ چھوٹے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے میں آپ پر عیب رکھتے ہیں، اگر انہیں اس میں سے مل جائے تو خوش ہیں اور اگر اس میں سے نہ ملے تو فوری ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبهم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں اور مسکینوں کے لیے اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے اور ان کے لیے جن کے دل پرچائے جاتے ہیں، یعنی جو نیو مسلم ہوتے ہیں ان کے لیے، اور گردن چھڑانے میں اور قرض داروں کے لیے اور اللہ کی راہ میں راہ مسافر کے لیے فرض ہے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ صدقات واجبات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ زکوٰۃ کس طرح تقسیم ہوگی اور کس کس کو دی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں۔ ان میں سے وہ بھی ہیں جو پیغمبر کو ایذا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کان کا کچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہے یہ ان کے لیے رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دکھی مار ہے۔ محض تمہیں خوش کرنے کے لیے تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھا جاتے ہیں، حالانکہ اگر یہ ایماندار ہوتے ہیں تو اللہ اور اس کا رسول رضامند کرنے کے لیے زیادہ مستحق تھے۔ کیا یہ نہیں جانتے کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یہ زبردست رسوائی ہے۔ منافقوں کو ہر وقت اس بات کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی صورت نہ اترے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے۔ کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر دبک رہے ہو۔ اس صورت کو سورت فاتحہ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہاں اس صورت میں منافقوں کو رسوا کر دیا گیا، ان کے اندر کی جو باتیں تھیں ساری باتیں کھول کھول کر بتا دی گئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں تو صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے۔ کہہ دیجئے اللہ کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں۔ یہاں دین کا مذاق اڑانے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دین مذاق اڑانے کی چیز نہیں ہے۔ ایسے لطیفے سننے یا سنانے سے پرہیز کرنا چاہیے جس میں دین کی کسی بھی بات کا یا پھر قرآن کی کسی آیات کا یا قرآن کے کسی حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اس آیت میں یہ دلیل ملتی ہے کہ سنجیدگی اور مذاق میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو گھٹانا کفر کا رویہ ہے۔ اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو وہاں سے اٹھ جانا چاہیے۔ تم بہانے نہ بناؤ، یقیناً تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے۔ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے۔ تمام منافق مرد اور عورت آپس میں ایک ہی ہیں، یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلی باتوں سے روکتے ہیں اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے انہیں بھلا دیا، بے شک منافق فاسق و بدکردار ہے۔ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں، عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی انہیں کافی ہیں، ان پر اللہ کی پکار ہے اور انہی کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مثال ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے، تم میں سے زیادہ تر قوت والے تھے اور زیادہ مال اور اولاد والے تھے، بس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے، پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا،
جیسے تم سے پہلے کے لوگ اپنے حصے سے فائدہ مند ہوئے تھے اور تم نے بھی اسی طرح مذاقانہ بحث کی جیسے انہوں نے کی تھی. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے. یہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی؟ قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود اور قوم ابراہیم، اہل مدین، اہل متفقات یعنی الٹائی جانے والی بستیاں قوم لوط کی، اور ان کے پاس جو ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچے. اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا. پچھلی قوموں پر عذاب کی وجہ بتائی گئی کہ نعمتوں کی ان کی وجہ تھی کہ نعمتوں کی وہ ناشکری کرتے تھے اور انہوں نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا تھا. مومن مرد و عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار، معاون اور دوست ہیں. وہ بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. نمازوں کو پابندی سے بجا لاتے ہیں. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اللہ کی اور اس کے رسول کی بات مانتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ بہت جلد رحم فرمائے گا. بے شک اللہ غلبے والا، حکمت والا ہے. اللہ کی رحمت پانے کے لیے یہاں اول درجے کی نیکی کا ذکر کیا گیا کہ یہاں سب سے پہلے آیا ہے امر بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دو. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذلک هو الفوز العظیم. ان ایماندار مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں لہریں رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان کی ہمیشگی والی جنتوں میں ہے. اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. یہی زبردست کامیابی ہے. اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ. ان کی اصلی جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے. یہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکل چکا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے. یہ صرف اسی بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت مند کر دیا. اگر یہ ابھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا، اور زمین بھر میں کوئی ان کا حمایتی اور مددگار کھڑا نہ ہوگا. تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھاٹی سے اکیلے گزر رہے تھے تو وہاں 8-9 منافقین ڈھاٹے باندھے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ آپ کو یہیں ختم کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارادے کو ناکامیاب کر دیا. اسی چیز کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے. آگے چلتے ہیں. ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہمیں اپنے فضل سے مال دے گا تو ہم ضرور صدقہ و خیرات کریں گے اور پکی طرح نیکوکاروں میں ہو جائیں گے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی کئی لوگ ایسے ہی منتیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، یہ کام ہو جائے تو ہم اتنا اتنا صدقہ کریں گے، اتنا اتنا نیکی کریں گے. جب کام ہو جاتا ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کمٹمنٹ بھلانا نہیں چاہیے. یہ منافقوں کی صفت ہے. لیکن جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا تو یہ اس میں بخیلی کرنے لگے اور ٹال مٹول کر کے منہ موڑ لیا. بس اس کی سزا میں اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا اللہ سے ملنے کے دنوں تک، کیونکہ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کا خلاف کیا اور کیونکہ یہ جھوٹ بولتے رہے. کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ غیب کی تمام باتوں سے خوب باخبر ہے. جو لوگ ان مسلمانوں پر تانا زنی کرتے ہیں، جو دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور ان لوگوں پر جنہیں سوائے اپنی محنت مزدوری کے اور کچھ میسر نہیں پاتا، بس یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ بھی ان سے کم سخر کرتا ہے. انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کے لیے تو استغفار کر یا نہ کر، اگر تو 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کرے تو بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز بخشے گا نہیں. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے. ایسے فاسق لوگوں کو رب کریم ہدایت نہیں دیتا.
پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں۔ انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا اور انہوں نے کہہ دیا کہ اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے کہ دوزخ کی آگ بہت ہی سخت گرم ہے، کاش کہ وہ سمجھتے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے۔ استغفر اللہ، تم کو کتنا بچنے کی ضرورت ہے، دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، بس انہیں چاہیے کہ بہت کم ہنسے اور بہت زیادہ روئیں بدلے میں اس کے جو یہ کرتے تھے۔ بس اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ان کی کسی جماعت کی طرف لوٹا کر واپس لے آئے، پھر یہ آپ سے میدان جنگ میں نکلنے کی اجازت طلب کریں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز چل نہیں سکتے اور نہ میرے ساتھ تم دشمنوں سے لڑائی کر سکتے ہو۔ تم نے پہلی مرتبہ ہی بیٹھ رہنے کو پسند کیا، بس تم پیچھے رہ جانے والوں میں ہی بیٹھے رہو۔ ان میں سے کوئی مر جائے تو آپ اس کے جنازے کی ہرگز نماز نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے منکر ہیں اور مرتے دم تک بدکار بے اطاعت رہے ہیں۔ آپ کو ان کے مال و اولاد کچھ بھی بھلے نہ لگے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ انہیں ان چیزوں سے دنیاوی سزا دے اور یہ اپنی جانیں نکلنے تک کافر ہی رہیں۔ جب کوئی صورت اتاری جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، ان میں سے دولت مندوں کا ایک طبقہ آپ کے پاس آ کر یہ کہہ کر رخصت لے لیتا ہے کہ ہمیں تو بیٹھے رہنے والوں میں ہی چھوڑ دیجیے، یہ تو خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر رجھ گئے ہیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، اب وہ کچھ سمجھ عقل نہیں رکھتے۔ لیکن خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ان کے ساتھ کے ایمان والے اور اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ بھلائیوں والے ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ انہی کے لیے اللہ نے وہ جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بعد نشینیوں میں سے عذر والے لوگ حاضر ہوئے، انہیں رخصت دے دی جائے اور وہ بیٹھ رہے جنہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے جھوٹی باتیں بنائی تھی۔ اب تو ان میں جتنے کفار ہیں انہیں دکھ دینے والی مار پہنچ کر رہے گی۔ عبادت کے کام، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کے کام، نیکی کے کام میں اس سے بلا عذر کثرت سے اجازت مانگنا اور بہانے بنانا اور کام پر حاضر نہ ہونا یہ نفاق کی علامت ہے، یعنی خیر سے پیچھے رہنا ہے تو ہم کو خیر کے کاموں سے پیچھے نہیں رہنا ہے۔ ضعیفوں پر اور بیماروں پر اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ ایسے نیک کاروں پر الزام کی کوئی راہ نہیں، اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے۔ یہ ہمارے دین کی بہت ہی بڑی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ ہم کو رخصتیں دی ہیں، جیسے نماز میں بھی رخصت دی گئی ہے۔ اگر ہم سفر پر ہو تو آدھی نماز یعنی خاص کر کے پڑھ سکتے ہیں یا پھر جمع کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ روزے میں بھی ہمیں رخصت دی گئی ہے، سفر پر ہوگے تو پھر ہم روزے بھی چھوڑنے کی اجازت ہے ہم کو، اور زکوٰۃ بھی اگر نصاب تک نہیں پہنچتی تو وہاں بھی رخصت ہے، یہاں تک کہ حج میں بھی رخصت دیا گیا ہے کہ حج سب پر فرض نہیں ہے۔ اسی طرح جہاد میں بھی سب پر فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی کے پاس وسائل نہیں ہے جانے کے لیے، طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، بڑھاپا ہے یا بیماری ہے یا کمزوری ہے، تو ایسے لوگوں کو رخصت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ دل میں تڑپ ہونی چاہیے، نیت اچھی ہو تو ایسے محسنین پر کوئی گناہ نہیں۔ اخلاص اور نیت کا بہت ہی بڑا فائدہ ہے، نیکیوں کے لیے ہمیشہ ارادے کرتے رہنا چاہیے، نیت کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کے ارادے سے نکلے اور راستے میں موت آ جائے تو اللہ اس کے لیے قیامت کے دن تک حج کرنے کا ثواب لکھ دے گا، اسی طرح عمرہ کے لیے بھی اور جہاد کے لیے بھی۔ آگے چلتے ہیں۔ ہاں، ان پر بھی کوئی حرج نہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں سواری مہیا کر دیں، تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں پاتا، تو وہ رنج و غم سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں، انہیں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں۔
بے شک انہی لوگوں پر راہ الزام ہے جو باوجود دولت مند ہونے کے آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں. یہ خانہ نشین عورتوں کا ساتھ دینے پر خوش ہیں اور ان کے دلوں پر مہر خداوندی لگ چکی ہے جس سے وہ محض بے علم ہو گئے ہیں. یہاں پر ہمارے پارے کا اختتام ہوتا ہے. بہت ساری باتیں ہم کو یہاں سے سیکھنے کو ملی ہے. بہت سارے عمل کے پوائنٹ تھے اس میں، جیسے کہ آخرت کی راحت کو دنیا کی راحت پر مقدم رکھنا، دنیا کے لیے اپنے آپ کو تھکانا، آخرت میں راحت ملے گی. بہت سارے نیکی کے کاموں میں ثابت قدمی اختیار کرنا، اور دین کو سنجیدگی سے لینا چاہیے، اس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. بہت سارے پوائنٹ تھے. الحمدللہ مجھ سے جو کچھ بھی غلطیاں ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے. بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، شاید میں پڑھتی جا رہی ہوں، پتہ نہیں چل رہا تھا مجھے. چلیے ابھی دعا کا وقت ہے. میں پہلے دعا پڑھ لیتی ہوں، اس کے بعد میں آپ میں سے کوئی سسٹر میرے ساتھ دعا پڑھنا چاہیں گی تو وہ ضرور اپنا ہینڈ ریز کرے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اللہ بے شک میں فکر و غم، عاجزی و سستی اور بزدلی و بخل، قرض کے بوجھ اور لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. آمین. جی سارا پروین اپنا مائک انمیوٹ کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پڑھیں گے دعا یا میں پڑھاؤں آپ کو؟ جی ہاں پڑھوں گی، میں بھی پڑھوں گی انشاءاللہ. چلیے پڑھیے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وصلع الدین وعلیہ الرجال. جی سارا یہاں پر حزنی ہے نا، آپ نے جی یہاں ہاں پر حرکات چینج کیے. جی والعجزی میں بھی ہاں، جی اچھا اور آپ کے حرکات کے مسٹیک ہوئے بہت سارے. اس پہ میں آپ کو جی پڑھاؤں گی. آپ جی اچھا پڑھائیے. اللہم انی اعوذ بک اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن من الہم والحزن والعجز والکسل والعجز والکسل والجبن والبخل والجبن والبخل وضلع الدین وصلع الدین وضلع الدین وغلبۃ الرجال. وغلبۃ الرجال. جی بارک اللہ فیک. اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟ ہاں بشرا. اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل جی وضلع الدین وغلبۃ الرجال. جی وغلبۃ الرجال، لام کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا. وغلبۃ الرجال. وغلبۃ پھر الرجال. جی بارک اللہ فیک. ماشاء اللہ. اور کوئی پڑھنا چاہے گا؟ جی نہیں تھی میں. جی نا جی. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. اور فاطمہ اسرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. جی وضلع نہیں کریں گے، لا کو لمبا نہیں کریں گے، لام کو. وضلع الدین وغلبۃ وضلع الدین وغلبۃ الرجال.
جی بارک اللہ فیک. اور کوئی سسٹر؟ روبینہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. جی بارک اللہ فیک. والحزنی ہے یہاں پر، زا ساکن نہیں ہے، زا پر حرکت ہے نا. والحزنی پڑھیں گے اس کو. وحزن والحزن. والحزن. جی بارک اللہ فیک. اور کوئی ہے سر؟ اور کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہیں؟ اسما خنسا. جی جی السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی اللہم انی اسألک، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذلۃ الدین وغلبۃ الرجال. جی بارک اللہ فیک. نیکسٹ کوئی اور پڑھنا چاہے گا دعا؟ جی سات. سات آپ دعا. صالحہ بیگم آپ پڑھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. جی بارک اللہ فیک. جی سعد آپ پڑھنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وذلع الدین وغلبۃ الرجال. جی والحزانی نہیں پڑھیں گے، زا پر صرف ایک حرکت ہے نا، والحزنی پڑھیں گے. اور والعجزی والکسالی پڑھا آپ نے، وہاں پر بھی والکسلی پڑھیں گے. اور وذلع الدین کا لام بھی لمبا ہو گیا تھا. اور کہیں وذلع الدین یہاں پر حرکات چینج ہوئی تھی آپ کی. جی بارک اللہ فیک. بسر باجی آپ بھی دعا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ چلے ریفلیکشن ٹائم. آپ لوگوں نے جو بھی پارے سے ابھی اس پارے سے عمل کے لیے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ، کوئی اگر شیئر کرنا چاہ رہے تو. کوثر باجی کو انمیوٹ کرنا ہے. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بہت اچھا سیشن تھا. جو میں نے اپنی عمل کے لیے پوائنٹس میں نے لیے ہیں وہ تھوڑے شیئر کروں گی. 3 پوائنٹس ہیں. ایک تو یہ بات جو آپ نے کہی کہ اللہ سے اپنا معاملہ درست کر لیں، اللہ ہمارے سارے معاملات درست کر لے گا. واقعی ایسا ہی ہے، کیونکہ انسانوں کی پیشانیاں تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نا، اور لوگوں کے دل بھی اس کی مٹھی میں ہے. تو عقل مند انسان کون ہے کہ لوگوں کی طرف دیکھے یا اللہ کی طرف؟ بے شک اللہ کی طرف دیکھے. تو یہ پوائنٹ میں نے اپنی اس لیکچر سے لیا. سیکنڈ پوائنٹ کہ دیکھیں شیطان نے جو ہے نا میدان بدر میں اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھا تھا، اور ایسی کئی چیزیں اس نے دیکھی ہیں جو ہم نے اب تک نہیں دیکھی. یعنی غیب کی میں بات کر رہی ہوں. وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے، جو ہم نہیں جانتے نا وہ زیادہ جانتا ہے. پھر بھی دیکھیں سرکشی کی انتہا. تو ہمارے لیے نا شیطان سے بھی سیکھنے کے لیے بہت سارے پوائنٹس ہیں. اس کی پرسنالٹی بھی ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، وہ ہمیں اس سے سیکھنا ہے. تھرڈ یہ ہے انفال کی آیت نمبر 66 میں ہمیں جو ہے نا اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اس دین کو غالب آنے کے لیے نا لوگوں کا جھنڈ نہیں چاہیے، بلکہ میرا رب جو ہے نا وہ چند مخلص لوگوں کے ذریعے اس دین کو غالب کرنے پہ قادر ہے. بس ہمیں یہ سوچنا ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ کیا ہم ان چند لوگوں میں شامل ہیں. تو یہ 3 پوائنٹس تھے میرے.
جی بارک اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے پوائنٹس تھے آپ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناہید جی بہت اچھا، بہت اچھا. قرآن کی تجوید، پھر اس کے ساتھ تلاوت، اور اسپیشلی جو آپ نے اس کو ایکسپلین کیا، ماشاء اللہ بہت اچھا. آپ ہی کی ایک بات ہے کہ نیکی کے کام میں نا ثابت قدمی اختیار کرنا چاہیے، اور نیکی کی کاموں میں ثابت قدمی اختیار کرنا بھی کامیابی کی کنجی ہے. اللہ تعالیٰ کا اس سے قرب بھی ملتا ہے. اور اسی لیے نا کہ جو کام بھی کریں نا، چاہے تھوڑا ہی سا کریں لیکن جم کر کریں، مستقل طور پر کریں. اسپیشلی جب نیکیوں کے لیے دل کی تڑپ ہو نا، تو وہ پھر نیکیوں کے لیے ارادے کا بڑا سبب بنتی ہے. کبھی کبھی انسان اچھے اچھے کام کرتا ہے لیکن دل کو تسلی نہیں ہوتی نا، پھر کہتا ہے کہ کیا کروں کہ اللہ تو راضی ہو جائے. انسان کبھی کبھی پھر وہ یہ کرتا ہے کہ اپنے اندر اس طرح کی تڑپ پیدا کرتا ہے کہ کوئی کام ہو جو میں کروں، رب راضی ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ نا اس کو اپنی رضا سے نواز دیتا ہے. پھر اصل کامیاب یہی لوگ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پھر قرآن بھی پڑھتے ہیں ہم. قرآن پڑھنا نیکی ہے، گھر کے کام کرنا نیکی ہے، اور اس سے بڑھ کر کے آپ کے پاس علم بھی ہے، ایمان بھی ہے، پھر دین کی خاطر دین کے لیے نکلنا، یہ افضل درجے کا کام ہے. ایک ایک قدم پر درجے بلند ہوتے ہیں، اور فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، اور آپ کا ذکر اللہ کے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے کسی کام کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے نیکی کا کام سمجھ کر کرتے رہنا چاہیے. یعنی کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے رہیں، مال سے، جان سے، وقت سے، مشوروں سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے لیے. یہاں اول درجے کی نیکی یہ ہے نا کہ جس کا ذکر نماز سے بھی پہلے کیا گیا ہے، وہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیک باتوں کا حکم دینا، نیک باتوں کو پھیلانا. تو دین کے کاموں میں چاہے ایک کیل ہی کیوں نہ ٹھونکنی پڑے، تو اس کی بھی کو بھی سادہ سمجھنا چاہیے، اور اس کا اجر بھی آپ کو ملتا رہے گا جب تک وہ کیل ٹھونکی جاتی رہے گی. جس طرح آپ کسی حج کا ارادہ کرتے ہیں، سفر پہ نکلتے ہیں، راستے میں آپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو قیامت تک آپ کے مطلب اجر میں پھر حج ہی لکھا جاتا ہے. یہ اس کی میں نے ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دی. جزاک اللہ. جی بہت اچھے پوائنٹس بولے آپ نے، بہت اچھے سے سمجھایا بھی. جی کوئی اور شیئر کرنا چاہیے؟ اسما میں نے آپ کو میوٹ کیا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے اپنے لیے نا 2-3 پوائنٹس لیے تھے اس بارے سے کہ جب دین پڑھتے نا ہم تو اس کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو وہ جو بچوں کی بات آپ نے جو کہا نا کہ ماں کو دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں، ماں رول ماڈل ہوتی ہے نا بچوں کے لیے. تو میں نے بھی یہ بات پر غور کیا کہ جو ہم بچوں کو سکھاتے ہیں نا تو وہ بہت جلدی کیچ نہیں کرتے، بلکہ ہم جو رویہ جو بچوں کے سامنے کرتے ہیں نا وہ بہت زیادہ مطلب بہت جلدی کیچ کر لیتے ہیں. تو یہ واقعی میں یہ پوائنٹ تھا میرے لیے. اور ایک پوائنٹ یہ تھا کہ نیکی کے کاموں میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. جب بھی ہمیں موقع ملتا نا تو کر دینا چاہیے اس کو، ورنہ پھر اگر ہم اس میں کاہلی کریں گے، سستی کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ موقع ہم سے چھین لیتا. تو یہ 2 پوائنٹس میں نے لیے اپنے لیے. جی جزاک اللہ خیر، بہت اچھے پوائنٹس تھے آپ کے. ایس ایم سی ٹیچر سسٹر کوئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پارہ نمبر 10، اور ماشاءاللہ سیکھنے کو بہت کچھ تھا ہمارے پاس، جس میں حضرت ابوبکر صدیق کا جو اخلاص ہے وہ کتنا شاندار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ میم کو مائک آف ہو گیا. جی اللہ تعالیٰ کی معیت جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہے. جو کوئی خالصتاً اللہ کے لیے نکلے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت قدردان ہے. وہ کبھی کسی کی نیکی کو، کسی کے چھوٹے سے ایکٹ آف کائنڈنس کو بھی کبھی بھی ان ریوارڈڈ نہیں چھوڑے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس کے مشکلات میں اس کی مدد فرماتا ہے. اور صدقات کا ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ ان سے صدقات لے لیجئے تاکہ آپ ان کو پیوریفائی کر سکیں. تو رمضان کا مہینہ ہے، ہم سب کے لیے ریمائنڈر ہے کہ نارملی بھی ہمیں بہت سارے صدقات کرنے چاہیے، جہاں جہاں ہمیں جتنی ہماری استطاعت ہے
اپنے علم کے ساتھ، اپنی مال کے ساتھ، اپنی صلاحیتوں کے ساتھ. اور رمضان میں تو چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آندھی سے بھی زیادہ جو تھے وہ تیز ہوتے تھے جود و سخا میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جتنی جتنی ہماری استطاعت ہے صدقات کریں. جزاک اللہ خیر. میم نے بہت اچھے پوائنٹس بتائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی نہیں جی، پہلے تو آپ نے بہت اچھے سے ماشاء اللہ ایکسپلین کیا، بہت سارے پوائنٹ لکھے ہیں، لیکن میں آپ سے جو شیئر کرنا چاہتی ہوں یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے عہد کو نبھانا چاہیے. یہ پرہیزگاری کی بات ہے. تو دیکھیے، وعدہ توڑنا اللہ سے منہ موڑنا ہے. تو ہمیں وعدوں کا پاس رکھنا چاہیے اور ہمیں اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ عہد کو نبھانا چاہیے ہر حال میں، اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی خشیت ہی کامیابی کی کنجی ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی جزاک اللہ خیر. اور کوئی؟ اچھا سیدہ جی، آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ فیکی نہیں جی، ماشاء اللہ بہت اچھا، بہت زبردست، اور ہر پورا جو پارا کو بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا. اور الحمدللہ آج ہمارا ایک پورا 1 سے لے کے 10 تک جز ختم ہوئے. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے قبول فرمائے. ہم سب نے جو ٹیم، ہماری پوری ٹیم نے جس اس میں ایفرٹ لگائی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سب سے قبول فرمائے. اور جو سسٹرز آتی ہیں، سنتی ہیں، دیکھیں یہ بھی جہاد ہے. اور آج کے بارے میں ہم نے جہاد کے بارے میں بہت زیادہ پڑھا. تو ہم اپنے نفس کو قربان کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کے لیے، اس کی راہ کے لیے، اس کے دین کو سیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کے دین کو آگے پھیلانے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ کیا ہوا؟ جہاد ہوا. تو یہی تو ہمیں کرنا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا آج ہم نے کثرت سے سنا کلام میں کہ ہم نے جہاد 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 پہ زور دیا گیا. فی جہاد فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. تو یہ کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے ہمارا. اور دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرائٹیریا دیا گیا کامیابی کا. کامیابی کا جو کرائٹیریا دیا گیا وہ یہی دیا گیا ہے کہ جہاد کرنا ہے اور نماز قائم کرنا ہے. نماز میں سستی نہیں کرنا. نماز میں سستی منافقین کی نشانی ہے. اول نماز کا وقت ہو گیا، ہم نے فٹافٹ اٹھ کے فوراً پڑھنی ہے، اور یہی ہم اپنے بچوں میں بھی عادت ڈالنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ ناہید جی، اور آپ سب سسٹرز کا جو یہاں آئیں اور یہاں سنتی ہیں، اور ہماری پوری ٹیم کا بھی جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ. جی آپ یہ دعا پڑھ لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آج ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور عمل میں لے کر آئے. اللہ تعالیٰ مجھ سے جتنی بھی غلطیاں ہوئی ہیں اس کو معاف کر دے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آپ سب کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.